کیا آپ جانتے ہیں کراچی میں ایک ایئر شپ کا اڈا یا ایک بلند ہینگر تھا جو برطانیہ سے اڑان بھرنے والے ایئر شپ کے لیے اسٹاپ اوور یعنی عارضی قیام گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا، جبکہ اس ایئر شپ کی اصل منزل آسٹریلیا تھی۔ یہ بلند و بالا ہینگر یا آہنی تعمیر 1930 سے 1960 تک کراچی ایئرپورٹ کی حدود میں موجود تھی۔ اپنے سیاہی مائل رنگت کی وجہ سے اس کا نام کالا چھپرا پڑ گیا۔ ایئر شپ دراصل ایک خاص قسم کا ہوائی جہاز ہوتا تھا جو گیس کے غبارے کی مدد سے اڑتا تھا۔ یہ ایک ایسا اڑن کھٹولا تھا جو انجنوں کے ذریعے چلنے والے تیز رفتار پنکھوں کی مدد سے اپنی منزل کی جانب پرواز کرتا تھا، اور ایئر شپ اس دور کی معروف سواری سمجھی جاتی تھی۔ 4 اکتوبر 1930 کی شام 6 بجے وہ ایئر شپ جس نے آسٹریلیا وراستہ کراچی جانا تھا اپنے 54 مسافروں کو لے کر انگلینڈ کے شہر کارڈنگٹن سے بلند ہوا، مگر بدقسمتی سے 8 ہی گھنٹے بعد فنی خرابی کے باعث فرانس کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز پر سوار 54 مسافروں میں سے صرف 6 ہی زندہ بچے۔ ادھر کراچی میں اس جہاز کا بڑے جوش و خروش کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس کالے چھپرے پر اس کے اترنے کا نظارہ دیکھنے کے لیے کراچی کے باسی بے چین تھے، لیکن اس کی تباہی کا سن کر ان میں دکھ اور اداسی چھا گئی۔ اس دن کے بعد سے اگلے 4 عشرے تک یہ ہینگر کسی اور جہاز کا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ یہاں کسی جہاز کو آنا تھا اور نہ آیا۔ ہینگر کھڑے کھڑے زنگ آلود ہو گیا اور کالا ہو گیا۔ کراچی کے باسیوں نے اسے کالا چھپرا کا نام دے دیا۔ 1960 کی دہائی میں ایوب دور حکومت میں اس دیو قامت آہنی ڈھانچے کا کراچی کے ایک بڑے کباڑی کے ساتھ اونے پونے سودا کر دیا گیا۔ اس کباڑی کے کارندے کئی دن تک اس ڈھانچے کو کاٹتے کوٹتے رہے۔ بالآخر ایک دن کراچی کی یہ علامت کراچی کے افق سے غائب ہو گئی۔ سید ضمیر جعفری نے اپنی کتاب ضمیریات میں کالے چھپرے کا نہ صرف تذکرہ کیا ہے بلکہ اس کا مرثیہ بھی لکھا ہے۔ میں نے کراچی کے ماضی کا یہ قصہ جناب عبید اللہ کیئر صاحب کی کتاب بچپن سے 55 تک میں پڑھا تھا۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور کتاب کراچی جو ایک شہر تھا وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔